السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، آج بڑی خبریں آ رہی ہیں چائنا اور افریقہ کی جانب سے، اور یہ دونوں خبریں جو ہیں وہ بڑی خبریں ہیں اور انتہائی بڑی خبریں ہیں۔ دونوں نے امریکہ کی خاص طور پر چیخیں نکلوا دی ہیں۔ ہم مشرقی وسطی کی طرف تو جائیں گے ہی، لیکن چائنا اور افریقہ سے آنے والی ان خبروں کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ چائنا نے ایک بٹن دبا دیا ہے اور اس وقت امریکہ کی چیخیں نکلی ہوئی ہے۔ امریکہ کی اکانومی کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ امریکہ کا جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، کریش کر گیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، یہ کہاں سے یہ کیا کچھ ہو گیا؟ امریکہ سر پکڑے بیٹھا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو اے آئی کے نظام میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو انٹرنیٹ کی دنیا میں جو بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں خاص طور پر اے آئی کا جو کردار ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی نے جب دنیا میں قدم رکھا، جب دنیا میں اس کو لانچ کیا گیا، تو چیٹ جی پی ٹی نے ایک بڑی تبدیلی لائی تھی، لیکن اب چائنا نے اس کا حل نکال لیا، اس کا توڑ نہ صرف نکال لیا بلکہ اس نے چیٹ جی پی ٹی کی بھی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے۔ ڈیپ سیک کے نام سے جو چائنا کی جانب سے جو نئی ایپ جو لانچ کی گئی ہے، خاص طور پر اے آئی کے حوالے سے، اس کے لانچ کے فوراً بعد ہی دنیا ایک بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ اس نے امریکہ کو بڑا چیلنج کیا ہے۔ نہ صرف امریکہ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ تباہ ہو گئی اس کی صرف لانچنگ کے فوراً بعد سے ہی، بلکہ دنیا بھر کی جو بڑی جو سٹاکس تھی وہ بھی بالکل کریش کر گئی ہیں۔ خاص طور پر امریکہ کو $1 ٹریلین سے زائد کا اسی ایک ہی دن کے اندر جو جھٹکا لگا ہے، اس سے بڑی تباہی پھر گئی ہے۔ خاص طور پر اب اگر ایلن مسک کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، جو کہ سب سے بڑا امیر آدمی ہے دنیا کا، لیکن اس کی بھی جو اس کی جو ویلتھ ہے اس کو بھی ایک بڑا کٹ لگ گیا ہے۔ جس طریقے سے ابھی سٹاک ایکسچینج کو جو ایک ڈنٹ پڑا ہے، خاص طور پر ڈیپ سیک جو اے آئی جو اپنا جو ایپ لانچ کیا ہے چائنا کی جانب سے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو اے آئی ماڈل ہے، اس کے لانچ سے اب دنیا کے اندر جو ہے اتنی سستی، جس طریقے سے اب جب اگر آپ چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی جو اے آئی جو ان کے جو سسٹمس ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہ بڑے مہنگے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ان کی لانچنگ اور ان کی جو میکنگ اور ان کے جو سارا پروسیس ہے بڑا مہنگا ہے، لیکن چائنا نے بہت ہی سستا، بہت ہی آسان اور بہت ہی کیپیبل قسم کا ایک جو اے آئی لانچ کیا ہے، جس کی وجہ سے اب دنیا جو ہے وہ ٹوٹلی بدلنے جا رہی ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ جو انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر بھی جو سمجھتا تھا کہ میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں اس دنیا میں، لیکن اب یہ نہیں رہا، کیونکہ چائنا نے اس کو بہت بڑا ڈنٹ پہنچایا ہے۔ اب چائنا کے قریب بھی امریکہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اور $1 ٹریلین کا نقصان صرف ایک دن میں پہنچنا، آپ اندازہ لگائیں کہ چائنا نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ کہ ٹرمپ کے جتنے بھی منصوبے ہوں، چائنا کے اوپر پابندیاں لگانے کے، جو بھی کرنے کے، اس کے آگے کے جو منصوبے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو پری ایمپٹیو اسٹرائک چائنا کی جانب سے کیا گیا ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ کا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ سر پکڑے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی سارے سٹاک اور اس کی ساری جو اکانومی ہے وہ کریش کر گئی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اور وہ بھی 1-2 دن کے دوران، ابھی تو اس کے قدم بھی نہیں جمے ہیں، لیکن چائنا نے اپنا اثر دکھا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اثرات جو ہے خاص طور پر امریکی اکانومی کے حوالے سے پڑنے والے ہیں۔ دوسری بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ کانگو سے آ رہی ہے، جہاں پر جو امریکہ کی جو امپیریلسٹ جو پالیسیز ہے اس کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے کانگو۔ اب دیکھ لیجئے گا آپ کو، جو افریقہ کے جو کنٹریز ہیں بہت ہی غریب کنٹریز ہیں، اب کانگو جو ہے وہ بہت ہی غریب کنٹری ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس ملک کو خاص طور پر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بڑے عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کنشاسا کے اندر جو مظاہرے ہوئے ہیں، وہ مظاہرے کیوں ہوئے؟ خاص طور پر جو ایک علاقہ ہے ان کا گوما، وہاں پر بڑی تعداد میں اربوں ڈالر کے جو معدنیات کے ذخائر ہیں، تو اس علاقے کے اوپر امریکہ کی جانب سے کیا کیا گیا کہ جو روانڈا کے جو ریبلز ہیں، جو باغی ہیں، ان کو بھیجا گیا اور ان کے ذریعے وہاں پر لوگوں کا قتل عام کرانا شروع کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں جو گوما کا علاقہ ہے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کی بعد کنشاسا میں لوگوں کے جو غصہ تھا وہ ساتوں آسمان پر پہنچا۔ اس کے بعد انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے، اور مظاہرے اس قدر شدید ہو گئے کہ انہوں نے جا کر جو امریکہ کی جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر چڑھ گئے، ایمبیسی کو آگ لگا دیا۔ مرگ بر امریکہ کے جو نعرے ہم پہلے ایران سے سنتے آ رہے تھے، آج وہ جو نعرے ہیں وہ ہمیں
وہ کینیا سے آ رہے ہیں، ہمیں کانگو سے آ رہی ہیں، کینیا سے آ رہی ہیں، وہ پورے افریقی ممالک سے یہ نعرے آنا شروع ہو گئے، اور اس کی ابتدا جو ہے آج کانگو کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے جا کر امریکہ کی ایمبیسی کو ہی آگ لگا کر اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. امریکہ کی جو ہیجمنی ہے، امریکہ کی جو امپیریلسٹک جو پالیسیاں ہیں وہ دڑام سے گرنا شروع ہو گئی پوری دنیا میں. اور یہ پہلا قدم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک غریب ملک کی طرف سے امریکہ کو چیلنج کیا گیا ہے. ٹرمپ جو دھمکیاں دیتے ہوئے آئے تھے اقتدار میں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے پاناما کینال کا یہ کرنا ہے، ہم نے چائنا کے اوپر پابندیاں لگانی ہے، ہم نے غزہ کو ہم نے ہیل بنا دینا ہے، اس کو جہنم بنا دینا ہے. تو آج آپ اندازہ لگائیں کہ کینیا نے اس کو وہ ڈنٹ لگا دی ہے کہ جس سے وہ باہر نہیں نکل سکے گا صدیوں تک. اس کو یہ زخم بھی چاٹنے پڑیں گے. جس طریقے سے چائنا نے پری ایمپٹیو سٹرائک کیا، اس کے ساتھ ایسا ہی پری ایمپٹیو سٹرائک ہمیں کانگو سے ملا ہے، جہاں پر جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور طبقہ لوگ ہیں، جو انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، حالانکہ ان کا ملک کوئی غریب ملک نہیں ہے، وہ منرلز کے حوالے سے بہت ہی امیر ملک ہے. ٹرمپ کے دور میں، ٹرمپ کے آنے کے کچھ دنوں کے بعد یہ پہلا وار روانڈا کے کانگو کے عوام کی جانب سے کیا گیا ہے. گوما کے جو شہری ہیں ان کے حق میں جو کنشاسا کے اندر جو مظاہرہ ہوا ہے، بہت بڑا مظاہرہ ہے. بہرحال یہ تو دو ممالک کی جانب سے پہلا ایک سٹرائک کیا گیا ہے امریکہ کے اوپر. اب ہم رخ کرتے ہیں لبنان کا، جہاں پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے جاری ہیں. ابھی تک کچھ علاقے تو انہوں نے خالی کر دیا ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی جنوبی لبنان کے اسرائیل کے جو فورسز جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے. اب جو شہری جو ہیں وہ جو ڈسپلیس ہو گئے تھے ان علاقوں سے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں وہ اسرائیل کی جو فائرنگ ہوئی ہے، 22 سے زائد افراد جو شہید بھی ہو گئے ہیں، 124 سے زائد افراد زخمی بھی ہو گئے. اس کے باوجود وہ حزب اللہ کے جھنڈے لے کر وہ آ رہے ہیں، اپنے علاقے میں آ رہے ہیں. انہوں نے فتح کا جشن منایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس تمام تر ظلم کو بھی سہا ہے، اور ساتھ میں اسرائیل کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر وہ واپس نہیں نکلا، لبنان کے جو علاقے ہیں، مقبوضہ علاقوں کو خالی نہیں کیا، تو اس کے ساتھ برا ہوگا. میکرون جو فرانس کے صدر، انہوں نے بھی اس تمام تر صورتحال میں اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جو جنوبی لبنان کا علاقہ ہے وہ خالی کر دے، اس سے دستبردار ہو جائے. شیخ نعیم قاسم جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے 60 دنوں کے دوران جو جنگ بندی کا جو عرصہ تھا ہم نے بہت برداشت کیا، آپ نے بہت زیادہ خلاف ورزیاں کی، جنگ بندی کی، ہم نے برداشت کیا، ہم نے جواب دے سکتے تھے، ہم بہت کچھ جواب دے سکتے تھے، آپ کو کرارا جواب دے سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کے باوجود صبر سے کام لیا. اب تک تو انتظار کیا، اب آگے ہم کوئی انتظار نہیں کریں گے، آپ لبنان سے چلے جائیں، ورنہ ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ ہم کریں گے، اور پھر کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ غزہ اور لبنان کی فتح ان کے عوام کے صبر اور مزاحمت کا جو نتیجہ ہے. تو اب جو ہے اگر اسرائیل لبنان سے نہیں چلا جاتا تو ہم اس کے ساتھ کام کریں گے کہ وہ 40 سال پیچھے دوبارہ سے چلا جائے گا. بن گوئر جو ہیں اسرائیل کے جو سابق وزیر ہیں، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے نیتن یاہو سے پریزیڈنٹ ڈیل کے اوپر مخالفت کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ مکمل فتح اور میدان میں جنگ بندی کے نتائج میں بڑا فرق ہے. حماس کو ختم کرنا تھا، لیکن آج اس نے سیاسی فتح حاصل کر لی ہے. یہی چیز لبنان کے شمال میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پر جنوبی لبنان کے باشندے حزب اللہ کے جو زرد پرچم ہیں ان کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. یعنی اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ ابھی ایک چیخ و پکار شروع کیا. اس نے کہا کہ ہمارے جو جتنے بھی کاروائیاں ہوتی ہیں حزب اللہ کے خلاف، وہ جو ہیں وہ ناکام ہونے کی ایک وجہ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جو لبنان کی جو فورسز ہیں، وہ ان کے جو درجنوں آفیسرز جو ہیں وہ ہمارے فوجیوں کے حملوں اور چھاپوں کے بارے میں خفیہ معلومات حزب اللہ کو پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حملے اور چھاپے جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہوتے ہیں، ہماری کاروائیاں ناکام ہوتی ہیں. دوسری طرف جو ہے اب اگر ہم رخ کریں فلسطین کا، غزہ کا، تو وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے. جس طریقے سے نتزاریم کا جو محور ہے، جو کوریڈور ہے، اس کو جب سے اسرائیل نے خالی کر دیا، رفاح کا کوریڈور خالی کر دیا ہے، فلاڈیلفیا جو سرحد ہے اس کو خالی کر دیا، اب جو ہے لاکھوں کے تعداد میں جو ڈسپلیس ہوئے تھے وہ لوگ اسی طرح ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں. ایک جمع غفیر ہے، ایک بہت لمبی وہ جو ایک رش ہے، لائنیں ہیں گاڑیوں کی، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، حالانکہ ان کا گھر نہیں بچا، وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کچھ نہیں بچا ان کے لیے، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے. لیکن وہ غزہ میں آ رہے ہیں، غزہ کے اندر موجود ہو رہے ہیں، غزہ میں اپنے ریبلز کے اندر، ان جگہوں کے اندر جہاں پر ان کے مکان ٹوٹے
ٹوٹے ہیں، ان کے جو پتھر ہیں، ان کے سائے میں وہ اپنے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ پہنچ گئے ہیں، اور یہی اسرائیل کی سب سے بڑی شکست ہے۔ دوسری طرف ایران اور جو اسرائیل کی جو کشیدگی ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ایک چھپی ہوئی جو جنگ ہے وہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ایران کی جو بری فورسز تھے، انہوں نے اپنی تمام تر جو مشقیں تھیں، ایک خاص طور پر جو پیغمبر اعظم مشقیں تھیں، وہ انہوں نے اختتام پذیر ہو گئے، وہ بڑے اچھی مشقیں رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اقتدار مشقیں کی، وہ اختتام پذیر۔ ابھی اس وقت ان کی جو بحری مشقیں ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر، خاص طور پر جو اسٹریٹ آف ہرمز کے علاقے میں جو بحری مشقیں کر رہے ہیں، اور نت نئے جو اپنے جو میزائلس اور اپنے جو بحری جو ایکوپمنٹس ہے، ملٹری ایکوپمنٹس، وہ ان کی ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں، ان کی نمائش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی ہے، کیونکہ اس بار جنگ صرف اسرائیل کے خلاف نہیں ہونی، اس بار اگر جنگ ہو گئی تو وہ امریکہ کے خلاف بھی ہونی ہے۔ لہٰذا ایران کی جو فورسز ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنی جنگی تیاریاں کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو رشیا کے سے جو خریدنے تھے سکھو 35 جو طیارے ہیں، وہ ان کا اب ایران کی جانب سے کہا گیا تھا، ان کے 70 طیاروں کے جو انہوں نے آرڈر کیا تھا، ان میں سے 6 طیارے جو ہیں ہمدان کے ایئر بیس پہ پہنچ گئے ہیں، تو باقی طیارے بھی عنقریب پہنچیں گے۔ یہ جو سکھو 35 طیارے ہیں وہ صرف طیارے نہیں ملے ہیں ایران کو، بلکہ ان کی ٹیکنالوجی بھی ملی ہے۔ آگے جو ہے ایران یہ جو طیارے ہیں وہ اپنے سرزمین پہ خود ہی تیار کرے گا، تو اس کے بعد سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایران کی جو ایئر فورس کی جو پاور ہوگی وہ بہت زیادہ اور اسٹرانگ ہو جائے گی۔ دوسری طرف ایران کے جو خفیہ جو جنگ ہے اس حوالے میں جو جاسوسی کے جو سلسلے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ خاص طور پر ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں اسرائیل نے جو ہے وہ اپنے 2 شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان دونوں جو اہلکار ہیں، یہ فوجی اہلکار ہیں، ان کے اوپر الزام ہے کہ آئرن ڈوم کے حوالے سے ایران کو خفیہ جو معلومات تھے وہ فراہم کر رہے تھے، تو ان دونوں اسرائیلی شہریوں کو اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے شین بیت، ان کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف ایران کے جو ہیکرز ہیں ان کی کارروائیاں بھی اسرائیل کے خلاف جاری ہے۔ ابھی کل ایران کی جو ہیکرز ہیں انہوں نے اسرائیل کے بہت سارے اسکولوں کے جو سیکیورٹی سسٹم ہے ان کو انہوں نے ہیک کر دیا۔ ہیک کرنے کے بعد ان کے لاؤڈ اسپیکر پر فارسی جو پیغامات تھے وہ نشر کرنا شروع کر دیا، آزادی کے پیغامات، فارسی ملی نغمے، اور یہ انہوں نے جو جنگی نغمے ہیں وہ انہوں نے نشر کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں پر جو اسرائیلی جو شہری ہیں ان کے اس میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ دوسری طرف دنیا بھی اسرائیل کے لیے اب بالکل ہی ایک طرح سے غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ خاص طور پر قبرص اور برسلز کی طرف جانے والی ان کی جو پروازیں ہیں اس کے لیے اسرائیل کی جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں انہوں نے ایک الرٹ جاری کر دیا ہے۔ خاص طور پر جو شین بیت ہے انہوں نے اپنی جو ایئر لائنس ہے ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ خاص طور پر یہ جو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر قبرص کے لیے پروازیں منسوخ کرے، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے، وہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی ایونٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے لیے جو آنے والے دن ہے اسرائیل کے شہریوں کے لیے بھی بڑے سخت ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اسرائیل کے جو شہری ہے ان کے لیے ایکسیپٹنس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب جیسے برسلز جیسے ملک ہے، اس کے علاقہ ہے، شہر ہے، اس کے لیے اگر پروازیں معطل کر دیتے ہیں، قبرص کے لیے پروازیں معطل کر دیتے ہیں۔ قبرص وہ ملک ہے جہاں سے اسرائیل کو بہت زیادہ سہولت کاری فراہم کی جاتی ہے۔ اب قبرص اسرائیل کے لیے ایک غیر محفوظ ملک بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کے آگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو امریکہ کی جو آگ ہے لگی ہوئی ہے لاس اینجلس کے اندر وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ اس آگ پر ابھی تک امریکہ قابو پانے میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ کی ایک بہت بڑی شکست اس آگ میں دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا امریکہ جو ہے اس آگ پر قابو پانے میں ابھی تک ناکام ہے۔ جو سمندری ہوائیں ہیں اس آگ کی شدت کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں اور مزید علاقوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ $250 ارب سے زائد کا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے، اور یہ اس سے زیادہ بھی ہو چکا ہے۔ جو یہ تو فگرز وہ ہیں جو کہ امریکی حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 250 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ پوش علاقے جو کہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، مالیبو کا جو علاقہ ہے، پیلیسیڈز کا جو علاقہ ہے یہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ووڈن برڈ کا جو علاقہ ہے وہ سب تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اربوں ڈالر کی جو پراپرٹیز تھی لوگوں کی، ان کے مکانات تھے، ان کے اندر ان کے جو ساز و سامان رکھے ہوئے تھے، بہت ہی امیر جو طبقہ تھا وہ اس علاقے میں رہتا تھا،
وہ سب تباہ ہو چکے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں یہ صرف $250 ارب کا تو نقصان نہیں ہے, یہ بہت زیادہ نقصان ہے جو کہ امریکہ کو بھگتنا پڑے گا آنے والے دنوں میں. اس کے نتائج جو ہیں امریکی اکانومی کے اوپر بہت شدت کے ساتھ پڑ رہے ہیں. دوسری طرف اب چائنا نے ان کی جو سٹاک کریش کر کے وہاں پر جو تباہی پھیلا دی ہے وہ الگ سے ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.